ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 65 حدیث نمبر 450۔ باب من بنا مسجد، باب ہے جو مسجد اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اس کی کیا فضیلت مرتبہ اور مقام ہے اس بارے میں۔ حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو ان بکیر حدثه ان عاصم بن عمرو بن قتادہ حدثه انه سمع عبید اللہ الخولانی انه سمع عثمان بن عفان یقول عند قول الناس فیہ۔ عبید اللہ خولانی فرماتے ہیں انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ عند قول الناس فیہ، جب لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ حین بنا مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے مسجد رسول مسجد نبوی تعمیر کی۔ درمیان میں واقعے کی طرح اشارہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی کافی توسیع کی، اس لیے کہ اسلام دور دراز پھیلنے کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ مسجد کے اندر انتہائی تنگی کا سماع ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ضرورت پیش آئی کہ اس کے اندر توسیع کی جائے۔ مسجد کی توسیع کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دیواروں کو بھی پتھروں کی دیواریں مضبوط قسم کی، اور جو کھجور کے تنوں کے پلر تھے ان کو نکال کر پتھروں کے خوبصورت پتھروں کی پلر بنائے، اور چھت پہلے کھجور کے پتوں کی تھی، وہ اچھی قسم کی عمدہ قسم کی لکڑی ساگوان سے چھت بنائی۔ جب اس طرح اس کے اندر کوئی توسیع بھی اور خوبصورتی والا انداز آیا تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ اس طرح مسجد کے اندر یہ خوبصورتی اور اس طرح بڑی مضبوط انداز کی دیواریں اور یہ ستون اور پلر یہ نہ کرنے چاہیے تھے۔ ان کے ذہن میں تھا شاید یہ سارا بیت المال سے خرچ کیا جا رہا ہے اور بیت المال کو اس طرح صرف کرنا مناسب نہیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت اور صراحت کی کہ انکم اکثرتم، بے شک تم نے بہت زیادہ باتیں کی ہے۔ پہلے بھی مجھے باتیں پہنچی تھی لیکن اب زیادہ ہی شروع ہو گئی ہیں، تو میں تمہیں صراحت کاری دیتا ہوں۔ ایک بات کی یہاں انہوں نے وضاحت فرمائی، دوسری بات کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ یہ تمام کا تمام مسجد کی توسیع اور تعمیر میں جتنے اخراجات ہیں یہ بیت المال سے نہیں، یہ تمام میری اپنی جیب سے، میری اپنی پاکٹ سے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سنائی کہ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من بنا مسجدن، جو بھی مسجد تعمیر کرتا ہے۔ قال بکیر راوی کہتے ہیں حسبت انہ قالا، کہ میرا گمان یہ کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی، یعنی بکیر کے استاد عاصم بن عمر بن قتادہ، انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ یبتغی بہ وجہ اللہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کی مثل جنت میں، اللہ اس کا گھر اسی کی مثل جنت میں بناتا ہے۔
یبتغی بہی وجہ اللہ کا عام معنی تو یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے. اگر وجہ کا معنی اپنے اصل پر بھی کیا جائے کہ اللہ کی رویت، اللہ کی دیدار کرنے کے لیے، تو جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کی رویت ہوگی. تو جو تلاش کرتا ہے اللہ کا چہرہ کہ مجھے اللہ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے، بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے اسی کی مثل جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اس کی مثل سے مراد کہ جس طرح دنیا کے اندر اللہ کے گھر مسجد کی شان، مرتبہ اور مقام، فضیلت باقی تمام گھروں سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس مسجد کے عوض جو اللہ اس کو جنت میں محل دے گا، وہ محل جنت کے تمام محلات سے نمایاں، زیادہ فضیلت، زیادہ شرف والا ہوگا. یا یہ بھی معنی بعد نے کیا کہ جس ذوق اور شوق سے، جس اخلاص سے، جس محنت سے وہ اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کا اسی طرح صلہ اس کی محنت، کوشش، ذوق اور شوق اور اخلاص کی وجہ سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا. باب نمبر 66، باب یاخذ بنصول النبل اذا مر فی المسجد. باب ہے کہ جب کہ مسجد میں سے گزرے تو اپنے تیروں کے پیکان، تیروں کے پھل اور ان کی نوک جو پکڑ لے. مسجد اللہ کا گھر ہے، امن و سکون والی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، تو وہاں کوئی ایسا کام جو دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنے، دوسروں کے لیے خوف و ہراس کا سبب بنے، ان تمام کی ممانعت ہے. کوئی ہتھیار وغیرہ ننگی حالت میں لے کر گزرے، یا اس کی آگے دھار والی سمجھ ہے وہ آگے ہو، پیچھے سے تیر پکڑے ہوں، تو کسی کو بھی آگے چبھ سکتا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر رش وغیرہ تو ہوتا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے کسی کو بھی وہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے. بہرحال مسجد کے اندر کوئی ایسی چیز جس سے خوف و ہراس ہو، دوسرے کو اذیت یا تکلیف ہو، ان تمام کی ممانعت ہے. حدیث نمبر 451، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفیان. سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ ہے. قال قلت لعمر، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں میں نے عمر سے مراد عمر بن دینار، ان سے پوچھا، اسمیت جابر بن عبداللہ، کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے، کہ وہ یہ فرما رہے ہوں کہ مر رجل فی المسجد ومعه سحام، ایک آدمی مسجد میں سے گزرا اور اس کے پاس تیر تھے، تیر لے کر مسجد میں سے گزرا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، امسک بنصالحہ، اپنے نصال، اس کے پیکان جو اس کو روک لے، ان کا آگے جو نوک اور دھار ہے ان کو روک لے، ان کو پکڑ لے. مطلب تیروں کو پیچھے پکڑ کر گزریں تو آگے کسی کو چبھ سکتا ہے، تو جب اس کی آگے نوک جو اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوگا تو پھر دوسرے اس سے محفوظ رہیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مسجد میں سے کوئی گزرے تو حتی الامکان یہ کوشش ہو اس کے ہاتھ سے، اس کے زبان سے، اس کے آلات سے دوسرے کو اذیت و تکلیف نہ پہنچے. باب نمبر 67، باب المرور فی المسجد. باب ہے کہ مسجد میں سے گزرنا. مسجد میں سے گزرنا اس کی تو ممانعت نہیں، لیکن مستقل اس کو گزرگاہ بنا لینا کہ آگے اس کا گھر ہے تو مسجد کو مستقل اس نے راستہ بنایا ہے کہ مرد، عورتیں اور طہارت اور غیر طہارت حالت میں تمام گزرتے رہیں، تو یہ درست نہیں ہے.
تو ویسے مسجد میں کسی ضرورت کے لیے گیا ہے، یا مسجد کے اگلی طرف کوئی حجرہ ہے، لائبریری ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جہاں ضرورت کے لیے آنا جانا ہے، یا عبادت اور ریاضت کے لیے ہی اس نے مسجد کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا، تو یہ تو کوئی ضرورت ہے، تو بلا ضرورت مسجد کو اپنے گزرگاہ بنا لینا، وہاں آنے جانے کا سلسلہ شروع کرنا، یا اپنے دنیاوی معاملات مسجد کے اندر چیزیں رکھی ہیں تو ہر 10 منٹ 15 منٹ بعد جب گاہک آتا ہے تو ریڑھی سے اس کی چیز ختم ہوتی ہے تو بھاگ کر مسجد میں گیا، وہاں سے سبزی اور پھل اٹھا کر لایا، پھر اس کو جوڑ دیا، پھر یہ کاروبار کا یہ منظر مسجد کو نہیں بنانا چاہیے۔ حدیث نمبر 452، قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من مر فی شیء من مساجدنا، جو گزرے ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد کے پاس سے بھی، او اسواقنا، یا ہمارے بازاروں میں سے گزرے، بنبل، تیر لے کر، ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد میں سے یا بازار وغیرہ میں سے تیر لے کر گزرے، فلیاخذ علی نصالھا، تو اپنے تیر کے پیکان اور ان کی جو نوک ہے ان کو پکڑ لے، لا یاکل بکفہ مسلمن، وہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے، تیر پیچھے سے پکڑا ہو اور آگے جا رہا ہو بے خیالی سے تو کسی کو بھی وہ چبھ سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، تو اس طرح اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت و تکلیف نہ دے۔ تو اس دور میں یہی ایک زیادہ اس طرح کا ہتھیار تھا جس سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو باقی مسجد کے اندر کیونکہ تلوار وغیرہ تھی تو وہ تو میان کے اندر ہی ہوتی تھی، تو تیر عام طور پر وہ ایسے پیچھے سے پکڑ کر کوئی گزرتا جا رہا ہے، تو مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے دیکھنے سے دوسرے کو خوف آتا ہے، ہتھیار کے اندر بھی ایک خوف ہوتی ہے، دہشت ہوتی ہے، تو ننگی حالت میں اس کو لے کر جانا جسے خوف و ہراس پیدا ہو، یا اس سے کسی کو حقیقتاً اذیت و تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو، تو ان تمام چیزوں سے بچنا، گریز کرنا ضروری ہے۔ حدیث باب نمبر 68، باب الشعر فی المسجد، باب ہے مسجد کے اندر اشعار پڑھنا۔ مسجد میں عاشقی مشوقی کے اشعار، بےہودہ قسم کے اشعار، دنیاوی گفتگو یا اس طرح کی بیکار قسم کی ردی قسم کی باتیں یہ کرنا منع ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہاں نیکی تقوی کا کام، نیکی تقوی کی باتیں ہونی چاہیے، البتہ ایسے اشعار جو کتاب و سنت کی تعلیمات پر مشتمل ہیں اور ٹھیک تعلیمات ان کے اندر دی جا رہی ہیں، ایسے اچھے قسم کے اشعار وہ مسجد کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں، اس کا جواز ہے۔ جس طرح کہ عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ مسجد کے اندر جو اچھے اشعار ہیں ان کے پڑھنے کا جواز، یہ امام بخاری یہی کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 453، قال حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف انہ سمع حسان بن ثابت الانصاری یستشہد ابا ہریرہ، حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ بنا رہے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا کہہ رہے تھے؟ انشدک اللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، حل سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بتلاؤ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرما رہے ہوں کہ یا حسان،
عجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیجئے، مشرکین کافرین بے دین لوگ جو نبی کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ اور اشعار کہتے ہیں، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، تو ان کا آپ بھی اسی طرح اشعار کی شکل کے اندر جواب دیجئے جس میں نبی کا دفاع ہو اور مشرکین کی سوچ اور فکر اور ان کے بیہودہ قسم کے جو اشعار ہیں ان کا خوب اچھی طرح رد بھی ہو۔ عجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی آپ کے دفاع میں جواب دیجیے۔ اللہ معید بروح القدس، اور آپ نے ساتھ یہ دعا کی، اے اللہ اس کی مدد کیجیے روح القدس کے ساتھ، پاک روح یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد کیجیے۔ قال ابو ہریرہ نعم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں واقعی میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان کو قسم دے کر اس لیے پوچھا کہ ایک دفعہ وہ مسجد کے اندر بیٹھے اشعار پڑھ رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ذرا بڑا ان کو دیکھا، ناراضگی کے انداز میں دیکھا کہ تم مسجد میں بیٹھ کر اشعار پڑھ رہے ہو۔ تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصے اور ناراضگی سے دیکھنے یہ بھی ایک بڑی ہیبت والی بات تھی، بڑے خوف والی، کیونکہ بڑی جاہ و جلالت والے تھے اور وقت کے حکمران بھی ہیں، تو انہوں نے کسی آدمی کو گور کر دیکھا تو اس کے لیے تو بڑی پریشانی کا سبب بنا۔ انہوں نے اب اپنے اس اشعار کے پڑھنے کا اس کا جواب اور دلیل پیش کرنی چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو خوب اچھی طرح حفظ اور ضبط کرنے والے تھے، کہ میں تجھے حلفیہ طور پر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول سے آپ نے یہ بات سنی تھی کہ آپ فرماتی ہوں میرے بارے میں، کیا یہ حسان آپ اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کیجئے، اور آپ نے یہ دعا بھی کی لم ایدہ بروح القدس، یا اللہ اس کے روح القدس کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تعاون اور مدد کیجیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں واقعی میں نے یہ بات سنی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ نہ کہا، جب ان کے پاس نبی کا فرمان ہے، نبی نے جب اجازت دی ہے تو میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں۔ ایک مسلمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ اگر اس کی رائے، اس کا اجتہاد کسی اور طرف جا رہا ہے لیکن اس کے سامنے نبی کا فرمان آ جائے تو اپنی رائے، اپنے اجتہاد کو یکسر فوراً ختم کر کے نبی کی بات کے لیے اپنے آپ کو جھکا لے، اس کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ اس باب سے یہ ثابت ہوا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت اچھے اشعار کہا کرتے تھے اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت وہ اشعار کے ذریعے کیا کرتے تھے، نبی کا دفاع کرتے تھے اور نبی کی تعریف اشعار میں کرتے تھے۔ اس طرح کے جو اچھے اشعار ہیں وہ مسجد کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اشعار میں، نظموں میں، نعت میں اس کے اندر بہت اچھی تبلیغ کے انداز بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے اسلاف میں بڑے بڑے ایسے اسلامی شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اشعار کے ساتھ ہی بہت زیادہ تعلیمات، اسلامی تعلیمات کو پھیلایا ہے، اور یہ ایک بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ بھی ہے۔ لیکن ایک تو اشعار اچھے ہوں، ٹھیک ہوں، دوسرا پڑھنے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ان کو غلط قسم کے گانوں کے انداز میں اور اسی طرح جو اور غلط قسم کی نقالی دوسرے لوگوں کی کر کے ان کا انداز اور طریقہ اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔